بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل اسحاق ڈار کا انٹرویو تھا ایک پرائیویٹ چینل پر، جس میں سن کر بڑی حیرت بھی ہوئی اور یعنی افسوس بھی ہوا کہ خود وہ اقرار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ بعض جو ہے ملک عالمی طاقتیں جو ہمیں ڈیفالٹ کرنا چاہتی تھی، اور بڑا یعنی کہ افسوس کا مقام ہے یعنی کہ وہ ایک سابق وزیر خزانہ اور ایک بڑی پارٹی کے جو ہے نا وہ کرتا دھرتا ہیں، ان کے یہ الفاظ تھے، اور ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہی کرتا دھرتاؤں کے پاس یہ جو ہے گئے ہوئے ہیں اقتدار کے لیے۔ جب یہ الزام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور انہی کرتا دھرتاؤں نے جو ممالک ہیں جو پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں، انہی کے کہنے پہ ایک پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹایا گیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ملک ہے وہ سب کو پتہ ہے وہ امریکہ ہے، نام لیتے ہوئے پتہ نہیں وہ کیوں ہچکچائے ہیں۔ امریکہ جب آپ کو اتنا اس نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے، گھسا ہوا ہے آپ کے ہر شعبے میں، ہر محکمے میں، ہر ادارے میں، تو آپ کو وہ نقصان تو پہنچائے گا۔ اب جو ہمارے دھماکے ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، یا جو بلوچستان میں قتل و غارت ہو رہی ہے، فوجی مر رہے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ابھی کل جو ایئر بیس پہ میاں والی ایئر بیس پہ اسلحہ پکڑا گیا وہ سارا امریکن تھا۔ کون دے رہا ہے؟ پراکسی وار سے کہتے ہیں، اور یوز کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے، اور کس سے کروا رہا ہے؟ ہمارے اپنے لوگوں سے، اور ہمارے اپنے لوگوں کو کون ورگلا رہا ہے؟ انڈیا کے تو جو کئی ممالک ہیں، کئی ان کے افسران ہیں جو ان کے اپنے نیشنل میڈیا پر بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارے پاس جو غدار ہیں پاکستان کے اندر، بلوچ ہیں یا پختون علاقے میں، ان کے نمبر ہمارے پاس ادھر بیٹھ کے بات کرا سکتا ہوں۔ اتنے وہ بڑے دعوے کرتے ہیں۔ راہ کا ہم نے ایجنٹ پکڑا ہوا ہے، ہماری جرت نہیں ہے اس کو سزا دیں تاکہ وہ کچھ ہوش کے ناخن لے، لیکن نہیں۔ بات یہ یاد رکھیں، اگر اسی طرح یہ حملے ہوتے رہے، ہماری فوج کمزور ہوتی رہی، اور سیاستدانوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا، یا جس طرح بنایا جا رہا ہے، فواد چودھری کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس نے معافی بھی مانگی ہے، لیکن اس کو کل جس برے طریقے سے پیش کیا گیا ہے، وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ پھر اس ملک میں سیاست کوئی نہیں کرے گا۔ پھر سیاست جو ہے نا وہ ایک گالی بن جائے گی، اور تقریباً 90% بن چکی ہے۔ 10% جو ڈھیٹ سیاستدان ہیں، جو اقتدار کے لیے یعنی کہ پاؤں پڑنے والے سیاستدان ہیں، وہ بچ گئے ہیں۔ باقی سب کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ سیاست کر سکے، لیکن ان بیوقوفوں کا کل ہی نہیں ہے، یہ پھر ان کے پاؤں جا کے پڑتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو مان لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں اب سیاست کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ میڈیا تو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ میڈیا کے جو نگران وزیر اعظم ہیں، ان کی باتیں سن کے میں حیران ہو رہا تھا۔ وہ خود جو ہے وہ صحافی رہے ہیں، اور جس قسم کے وہ صحافی رہے ہیں سب کو پتہ ہے، اور ان کی باتیں سن کے میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جی میڈیا یہ ہے، میڈیا کو خود وہ کرنا چاہیے۔ میڈیا کے آپ اصول بنا دیں نا، پھر یہ جو چور 2 نمبر قسم کے لوگ جو اخبار نکال لیتے ہیں، چینل بنا لیتے ہیں، وہ صرف اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہ دیں، جو بلیک میلنگ کر سکیں کرتے رہیں، اور اس میں وہ کامیاب ہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کاکڑ صاحب ایسے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب پچھلی حکومت جو ہے نون لیگ پی ڈی ایم کی حکومت، 16 ارب روپیہ اس نے دیا ہے میڈیا مالکان کو، صحافیوں کو نہیں ملا۔ صحافیوں کو تو وہی تنخواہیں بھی نہیں ملتی جو اصل صحافی ہیں، باقی ہر صحافی پیڈ ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اس کے جناب وہ کوئی پارٹی اس کے گھر چلا رہی ہوتی ہے، کسی کا کہیں وظیفہ لگا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کاکڑ صاحب کو بھی پتہ ہے، بلکہ سارے سیاستدانوں کو پتہ ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے۔ ایشو اس وقت یہ ہے، آپ فلسطین کی حالت دیکھ لیں، اس کو کس طرح گھیر کے یہ مار رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے خاکم بدان پاکستان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، اور یہ حال کون کروا رہا ہے؟ امریکہ کروا رہا ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن ہم کیونکہ امریکی غلام ہیں سارے اے ٹو زی، وہ انڈیا سے کے ذریعے اسی طرح کرے گا جس طرح فلسطین پر اسرائیل کر رہا ہے نا، انڈیا کے ذریعے وہ کرانے کی پلاننگ بنا چکا ہے۔ یہ بھائی چھوٹے موٹے حملے کرا کے، آپ آپس میں فوج کو لڑوا کے، سیاستدان کو آپس میں لڑوا کر بالکل مفلوج کر دے گا۔ پھر یہ حالت ہوگی کہ جناب یہ سارے بھاگ جائیں گے، پھر عوام جو ہے کہ نا وہ گولیاں بھی کھائے گی، ان کے بم بھی برداشت کرے گی، جس طرح فلسطینی کر رہے ہیں۔
اس لیے بہتر یہی ہے سیاست کو سیاست رہنے دیں، دفاع کو دفاع رہنے دیں، ہر ادارہ اپنا کام کرے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر اس ملک کا بھی برا حال ہوگا۔ اب سیاسی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، صرف یہ دو جماعتیں جو ہیں وہ تھوڑے بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کا ابھی تک نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو شاید انتخابات میں حصہ نہ ہی لینے دیا جائے۔ اب تحریک استحکام جو ہے جو جہانگیر ترین کی ہے، اس کو بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلط کیا جائے، کیونکہ پرویز الہی تو پرویز خٹک تو بالکل فارغ ہو گیا ہے۔ اس کی پارٹی جو ہے نا وہ بظاہر کے پی کے تک شاید چند ایک سیٹیں لے لے، ادروائز اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اب گلے کی ہڈی بنی ہوئی پی ٹی آئی، کیونکہ پچھلے دنوں ٹی وی سرویز دیکھے، ہر دوسرا بندہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی بات کر رہا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو ایک حقیقت مان لیں، اگر ان سے نے غلطی کی ہے یا ان پر غلطی تھوپی جا رہی ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ وہ ملک دشمن تو ہے نہیں اور نہ کسی باہر ملک کے ہیں۔ آپ باہر ملک سے مذاکرات کر سکتے ہیں، ان سے بھی کر لیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان کو ایک لاسٹ چانس دے دیں اور ان کو الیکشن آزادانہ لڑنے دیں۔ اگر مینوپولیٹ کیا الیکشن یا دھاندلی کی گئی تو پھر اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ آپ تو آتے ہیں 3-4 سال کے لیے، پھر آپ چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ ان یادوں سے بچیں، اچھی یادیں لے کے جائیں، اور جو آپ کو استعمال کرتے ہیں ان کو بھی شٹ اپ کال دیں، اور ان کو بھی جو ہے نا کہیں کہ جائیں میدان میں اور مقابلہ کریں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔